رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صل علی محمد وآل محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلقنا فی امته الذی فاز رتبته الى قاب قوسین وأكرمنا بولایت وسیعہ الذی ردت له الشمس مرتين وشرفنا بحب الزہراء ام السبتین الذی فضلت على نساء العالمین وجعلنا من الباکین على مصاب الحسن والحسین وتسعة من ذریة الحسین الذین من بكى على مصابهم رجها حسناته أعمال الثقلین وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دامت بهم النيرين الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي النبي المسدد بشير المؤيد نذير الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد وقد قال مولانا إمامنا الحسين عليه الصلاة والسلام إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا بل انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر واصير بسيرة جدی وابی ومن قبلني قبل الحق ومن رد علی فاصبر. عزیزان محترم وعاشقان حضرت ابا عبداللہ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، پروردگار عالم والدہ امام حسین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس حسین اور بہترین کوشش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا کرے، اور جتنے بھی چاہنے والے عزادار سننے والے ہیں پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا کرے، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کرے. پروردگار خاص طور سے بانی اعضاء ہمارے پرنس آصف جاں بھائی، الہی انہیں صحت و سلامتی عطا کر، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر. پروردگار جس عارضے میں وہ فی الحال مبتلا ہیں اس سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا کر. الہی انہیں ان کے گھر والوں کو آفات ارضی و سماعی سے محفوظ رکھ، تمام دینی اور دنیاوی مشکلات کو حل فرما. اے میرے معبود بحق محمد و آل محمد، عزاداری کو قبول فرما، اس عزا کا بہترین اجر عنایت کر. الہی اس سے بہتر توفیق عنایت کر، اور جتنی بھی عزائے حسین برگزار کی ہے اسے رضایت جناب زہرا کا سبب قرار دے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، ایک سلسلہ گفتگو ہے جو آپ کی خدمت میں مقصد امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے عنوان سے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. اور میں نے ابتدائی مجلس میں عرض کیا تھا کہ 2 مہینے 8 دن بالکل حسینی ماحول والے ہیں، لہذا ضروری ہے کہ اس حسینی ماحول میں حسینی پیغام کو زیادہ سے زیادہ نشر کیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ حسینی پیغام
لوگوں کے اذہان عالیہ تک پہنچایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ماحول بنا ہوا ہوتا ہے تو اس ماحول میں تاثیر زیادہ ہوتی ہے، لہذا باتوں کے اثر بھی اور مواقع کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ اس ماحول میں خصوصاً پیغام امام حسین، مقصد امام حسین، ہدف امام حسین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ چونکہ کل کی مجلس میں کچھ باتیں میری طرف سے رہ گئی تھی، لہذا آج کی مجلس میں ان کی طرف اشارہ اور پھر اپنی اصلی بات کی طرف آپ کے اذہان عالیہ کو متوجہ کروں گا۔ میں نے ایک حدیث مولائے کائنات کی آپ کے سامنے رکھی تھی، جس میں راوی نے امام سے یہ سوال کر دیا تھا کہ مولا ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو امام نے 10 اسباب بیان کیے تھے کہ یہ ساری وجوہات ہیں جن کی بنا پہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ خدا کو آپ نے پہچانا ہے مگر خدا کا حق ادا نہیں کر رہے۔ اللہ کی کتاب کی تلاوت ہے مگر اللہ کی کتاب کے اوپر عمل موجود نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کے اوپر آپ ایمان لائے ہیں مگر پیغمبر اسلام کی سنت کی مخالفت ہو رہی ہے۔ یہ ساری تشریحات میں نے آپ کی خدمت میں رکھی تھی۔ جہنم کی آگ سے تمہیں ڈر لگتا ہے مگر کام وہی کر رہے ہو جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ جنت میں جانے کا آپ کو شوق ہے مگر وہ کام کر رہے ہو جو جنت سے دوری کا سبب ہے۔ آج چھٹا سبب ہے جس کی ہلکی سی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کرنا میرا مقصد ہے۔ خدا کی نعمتوں سے تم نے استفادہ کیا ہے مگر اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کر رہے، جبکہ ہر دینے والے کا آدمی شکر ادا کرتا ہے تو پروردگار نے تو بہت کچھ نعمتیں دی ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو کوئی بھی ہمارے پاس ایسی چیز نہیں ہے جو الہی نعمت نہ ہو۔ ہمارا وجود الہی نعمت ہے، ہماری زندگی الہی نعمت ہے، ہمارا جسم الہی نعمت ہے، اس زمین کے اوپر جو چل رہے ہیں الہی نعمت کی بنا کے اوپر سانس لے رہے ہیں اللہ کی نعمت کی بنا پر، تو تمہیں اللہ نے چاروں طرف سے نعمتوں سے نوازا مگر تم شکر نعمت نہیں کر رہے ہو۔ تو نعمت کا شکر کیوں نہیں کر رہے ہو؟ نہیں کر رہے ہو اسی بنا پہ تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی، جبکہ خدا نے قرآن مجید میں ہی کہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اب اگر کوئی انسان یہ کہہ رہا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو اسے اپنی زندگی کے اندر غور کرنا چاہیے، اسے ایک بار اپنی زندگی کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو لینے کے بعد اس نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا ہو۔ انسان کے وجود کا ہر عضو نعمت خدا ہے، لہذا ایک ایک عضو کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جہاں ان ساری کیا کہتے ہیں جو اللہ نے آزادی ہیں ان کا شکر ادا کرے تو پھر جو وہ شکر ادا کیا ہے اس شکر کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار تو نے یہ توفیق دے دی ہے کہ میں تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کے تیرا شکر ادا کر سکوں۔ ایک اور جگہ ہے قرآن مجید ہی کے اندر جس میں پروردگار نے فرمایا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو جانا اور پھر نعمتوں کا انکار کر دیا۔ اللہ کی نعمتوں کو جانا، پہچانا، سمجھ گئے کہ یہ خدا کی نعمتیں، مگر پھر اللہ کی نعمتوں سے انکار کر دیا۔ اور اگر میں عرض کروں تو ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت، ہمارے لیے سب سے عظیم نعمت ولایت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔
جس کا ہمیں ہر حال میں اور ہر طریقے سے شکر ادا کرنا چاہیے. ہمارے اوپر لازمی ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں. کیوں؟ قرآن میں بھی یسألونک عن النعیم، تم سے نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. جہاں یہ آیت آئی ہے وہاں پہ جب تشریح کی گئی، نبی سے پوچھا گیا کہ وہ نعمت کیا ہے جس کے بارے میں سوال ہوگا، تو جواب یہی آیا کہ وہ کچھ اور نہیں ہے، ولایت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو اتفاق یہ ہے کہ یہ ولایت ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے. اور جب یہ نعمت ہمارے پاس موجود ہے تو ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم دنیا سے جائیں گے تو اسی محبت کو ساتھ لے کے جائیں گے، اور یہی وہ ہستیاں ہیں جو ہماری آخرت میں بھی ہمارے کام آئیں. لہذا تم نے خدا کی نعمتوں سے استفادہ کیا ہے مگر شکر نعمت نہیں کر پا رہے. خدا نے تمہیں تمہارے دشمن کی شناخت کرا دی ہے، تم پہچانوا دیا ہے کہ تمہارا دشمن یہ ہے. قرآن مجید میں کہا ان الشیطان لکم عدو مبین، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے اور اسے ہمیشہ دشمن ہی بنا کے رکھو. اللہ نے شیطان کے اوپر لعنت کی ہے اور کہہ دیا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ زبان سے ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہماری شیطان سے دشمنی ہے، مگر عملی طور کے اوپر ہماری اس سے دشمنی نہیں ہے. ہم عملی طور کے اوپر شیطان کے دوست ہیں. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان تو فقط آپ کے ذہنوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن عمل تو ہم خود ہی کرتے ہیں. اس کا کام ہے ہمارے ذہنوں کو ورغلانا، اس کا کام ہے ہمارے اندر وسوسہ ڈالنا. وہ وسوسہ ڈال کے چلا جاتا ہے، مگر بعد میں جو عمل کرتے ہیں وہ تو ہمارا اپنا ہوتا ہے. عمل تو ہم خود کرتے ہیں. جب گناہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جرأت کے ساتھ کہہ بھی دیتے ہیں ارے ہو گیا ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے. بھائی توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، توبہ کر لیں گے. روایت میں ہے کہ گناہ کرنا آسان ہے مگر گناہ کا بخشوانا بہت مشکل ہے. گناہ بہت آسان ہے مگر گناہ کا بخشوانا بہت مشکل ہے. 8ویں چیز جو آپ کی خدمت میں بزبان مولائے کائنات عرض کی وہ یہ تھی کہ دعا کو روکنے کا ایک اور سبب وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے عیبوں کو ہمیشہ دیکھتے ہیں لیکن کبھی بھی اپنے عیبوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس کام کے کرنے کے لیے ہم دوسرے نے کوئی کام کیا ہم اس سے سخت ناراض ہوتے ہیں کہ تم نے یہ کام غلط کیا. اس کے غلط کام کی بنا پر ہم سخت ناراض ہوتے ہیں. لیکن اتفاق یہ ہے کہ جب ہم خود اس کام کو کرتے ہیں تو ہم اپنے سے راضی رہتے ہیں. تو دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنا اور اپنے عیبوں کو بھول جانا، دوسروں کی سرزنش اور ملامت کرنا، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم دوسروں سے زیادہ اپنی سرزنش کریں، اپنی ملامت کریں، چونکہ ہم زیادہ سزاوار ہیں. ہم جانتے ہیں نا، اس لیے ہم زیادہ سزاوار ہیں. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، روایت ہے کہ اپنا محاسبہ کرو، خود سے اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، توجہ کریں گے.
بہت غور کریں گے. ہمیں اپنے 100 گناہ بھی نظر نہیں آتے، لیکن دوسرے کا ایک گناہ بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتا. ہم دوسروں کے اوپر سخت نگاہ رکھتے ہیں، مگر اپنے اوپر ہماری ایک بھی نگاہ نہیں ہوتی. لہٰذا میرے بھائیوں، میرے دوست، ایک پہلے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا علی کا ایک فرمان ہے. مولا علی فرماتے طوبی شعلہ عیبہ من عیوب الناس. خوش قسمت ہے وہ شخص جس کے عیب دوسرے کی عیب جوئی کرنے سے اسے بچا لے. ایک شخص پیغمبر کی خدمت میں آیا اور کہا میں خدا کو دوست رکھتا ہوں کہ خدا نے میرے عیبوں کو چھپا رکھا ہے. لہذا نبی نے ارشاد فرمایا استر عیوب اخویک لیستر اللہ علیک عیوبک. تم اپنے بھائیوں کے عیب چھپا کے رکھو تاکہ پروردگار تمہارے عیب چھپا کے رکھے. استر عیوب اخویک، اپنے بھائیوں کے عیب چھپاؤ. کیوں؟ لیستر اللہ، تاکہ اللہ بھی چھپا کے رکھے. کس کو؟ عیوبک، تمہارے عیبوں. لہٰذا اگر ہم دوسروں کے عیب ڈھونڈتے پھر رہے ہیں تو یقیناً کوئی ہے جو ہماری بھی عیب تلاش کر رہا ہے. اگر ہم سے دوسروں کے عیب برداشت نہیں ہو رہے ہیں تو ایک بار اپنے عیوب کے اوپر تو نگاہ ڈالیں، اپنے گریبان میں تو جھانک کے دیکھیے. اوروں کی بری بات تو بھاتی نہیں تم کو، پر اپنی برائی نظر آتی نہیں. توجہ کریں گے. آخری 2 مرحلے تھے کہ موت کو برحق جانتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہماری کوئی تیاری نہیں. مردوں کو دفنا کے آتے ہیں، زمین میں دفن کر کے آتے ہیں، مگر ہم کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے. توجہ کریں گے. موت یقیناً برحق ہے، اور ہمیں چاہیے کہ مردوں سے درس عبرت حاصل کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں بھی ایک دن وہیں جانا ہے. لہذا اپنے آپ کو خواب غفلت سے بیدار کریں، اور جتنا بھی ہو سکے نیک کام، نیک اعمال انجام دیں تاکہ آخرت میں ہماری بخشش ہو سکے. اور اگر ہم نیک کام نہیں کر رہے ہیں، نیک کاموں کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں، نیک اعمال کو انجام نہیں دے رہے ہیں، تو میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ جنت اعمال سے ملتی ہے، لا بالعمل، امیدوں سے نہیں. اگر ہم یہ امید لگائے ہوئے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی تو جنت اعمال کے ذریعے سے ہے، امیدوں کے ذریعے سے نہیں. جیسا میرے عزیزو، ایک بار اور توجہ کریں. آج نہیں تو کل ہمیں اسی مٹی میں جانا ہے. یہی خاک ہمارا بھی بستر بنے گی. مولا کا فرمان ہے آہ آہ ابعد السفر و اقل الزاد. آہ آہ ابعد السفر، سفر بہت طولانی ہے، سفر بہت لمبا ہے. وَأَقَلَّ الزَّادِ، لیکن راستے کی زیادہ راہ جو ہے وہ بہت کم ہے.
سفر تو طولانی ہے، تو پھر زاد راہ بھی تو بڑا ہونا چاہیے، مگر زاد راہ کم ہے۔ جب میرے مولا یہ فرمائیں کہ ہم خاکی اور خطا کار انسان، کیا کہہ سکتے ہیں؟ امام نے یہ فرمایا، آہ آہ ابد السفر واقل لذات، سفر طولانی مگر زاد راہ بہت کم ہے، یہ امام نے فرمایا۔ اب اگر امام کہہ رہے ہیں کہ زاد راہ بہت کم ہے، تو پھر ہم انسانوں کا کیا ہوگا؟ ہم کیا کہہ سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں؟ بہرحال ہمیں خواب غفلت سے بیدار ہونا پڑے گا، جتنا بھی ممکن ہے نیک اعمال انجام دیں۔ اور میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد تمام مومنین، تمام مومنات، تمام عزاداروں کی بخشش فرمائے۔ یہ چند جملے تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ بس ایک بات کی طرف اور توجہ دلانی ہے، نیک کام بس اور بس نیکی کے ساتھ ہی ہونا چاہیے، اس میں اور کوئی دوسرا خیال، دوسرا گمان، دوسرا ظن نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے شاید ایک مجلس میں عرض کر دیا کہ ہر نیکی سے ملی ہوئی ہے برائی، لہذا ہمارے ذہن میں وہ خیال نہیں آنا چاہیے۔ ہم نیک کام کر رہے ہیں تو بس نیک ہی کام کرنا چاہیے، اور یقیناً جب ہم نیک کام انجام دیتے ہیں تو پروردگار عالم اس کا اجر ہمیں دیتا، اس کے بعد ہماری دعا کو قبول کرتا، جو دعا ہم نے مانگی ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ بس ایک روایت کی طرف اشارہ، جناب ابراہیم خلیل خدا ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں، اللہ کے نبی، اللہ کے مصطفیٰ بندوں میں سے، مکے کی پہاڑوں میں بکریاں چرا رہے تھے کہ یکایک ایک آواز جناب ابراہیم کے کانوں سے ٹکرائی کہ کوئی تسبیح پروردگار کر رہا ہے، کوئی اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اس آواز کے سہارے آپ آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ ایک انسان ہے جو پہاڑوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا تسبیح پروردگار کر رہا ہے۔ جناب ابراہیم نے اس انسان کو دیکھا اور حیران رہ گئے، لہٰذا اس کے قریب آنے کے بعد اس سے سوال کیا کہ بھائی تم یہاں تسبیح پروردگار کر رہے ہو، یہاں عبادت خدا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی۔ کہا اگر یہاں عبادت خدا کر رہے ہو تو یہاں کھانے کا تو کچھ بھی نہیں، دور دور تک صحرا ہے، میدان ہے، پہاڑ ہیں، کھانے کا تو یہاں کوئی بھی چیز موجود نہیں، پھر کھاتے کہاں سے ہو؟ تو اس نے کہا کہ وہ جو پھل درخت ہے اس کے اوپر جو پھل آتے ہیں تو میں انہیں گرمیوں میں جمع کرتا ہوں اور سردیوں میں استعمال کرتا ہوں، وہی پھل کھاتا ہوں۔ جناب ابراہیم نے کہا تمہارا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا میرا گھر فلاں دریا کے پار ہے، بہت دور ہے۔ ابراہیم نے کہا کیا تم مجھے مہمان بناؤ گے، اپنے گھر لے چلو؟ اس نے کہا حضور دریا پار کرنے کے لیے کوئی کشتی نہیں ہے۔ جناب ابراہیم نے کہا کشتی نہیں ہے تم کیسے پار کرتے ہو؟ کہا میں تو پانی کے اوپر چل کے چلا جاتا ہوں۔ تو ابراہیم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو اگر تم پانی کے اوپر چلو گے تو میں بھی تمہارا ہاتھ پکڑ کے چلوں گا۔ بہرحال دونوں دریا کے کنارے آئے اور آخرکار پانی پہ چلتے ہوئے دریا کو پار کیا۔ وہ ابراہیم کو اپنے گھر لے کے گیا۔ جب گھر پہنچ گئے تو جناب ابراہیم نے کہا کہ چلو دعا کرتے ہیں۔ اس نے کہا خبردار میرے سے دعا کے لیے مت کہیے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں 30 سال سے ایک دعا مانگ رہا ہوں
مگر اللہ نے آج تک میری دعا قبول نہیں کی، لہذا پروردگار میری دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ جناب ابراہیم نے کہا کہ ویسے تو تمہارا ذاتی مسئلہ ہے، مجھے نہیں پوچھنا چاہیے، مگر میں پھر بھی پوچھ رہا ہوں کہ تمہاری کیا دعا ہے جو پروردگار نے قبول نہیں کی؟ اس نے کہا جن پہاڑوں کے اندر میں عبادت کرتا ہوں ایک دن وہیں پہ موجود تھا، میں نے ایک بچے کو دیکھا جس کی عمر بہت زیادہ نہیں تھی، 9-10 سال کا بچہ رہا ہوگا، مگر بڑا خوبصورت تھا، نہایت نورانی چہرے والا، وہ بکریاں چرا رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو میں ششدر رہ گیا، میں اس کے قریب گیا، جانے کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا یہ بکریاں کس کی ہیں اور تم کس کے بیٹے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں خلیل الرحمن خلیل اللہ ابراہیم کا بیٹا ہوں۔ بس جیسے ہی اس نے خلیل الرحمن ابراہیم کا نام لیا، میرے دل کے اندر ایک عجیب محبت جاگی اور میرے دل کے اندر یہ خواہش آ گئی کہ مجھے ابراہیم سے ملاقات کرنی چاہیے، مگر چونکہ ابراہیم تو میرے لیے موجود نہیں تھے، لہذا میں بارگاہ خدا میں دعا کرنے بیٹھ گیا کہ پروردگار مجھے اپنے خلیل ابراہیم سے میری ملاقات کروا۔ آج 30 سال ہو گئے مگر ابراہیم اللہ کا دوست، اللہ کا خلیل مجھے نہیں ملا۔ جناب ابراہیم نے کہا خوش بحال تو، اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے، میں ہی خلیل الرحمن خلیل خدا ابراہیم۔ عزیزو میری بات شاید آپ کے ذہنوں تک پہنچ گئی۔ جب ہم نیک نیتی کے ساتھ، ایک لگاؤ کے ساتھ، ایک رو کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو پھر بارگاہ خدا میں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے وہ دعا رد نہیں ہوتی، لیکن اگر ہم نے اپنی نیتوں کو ٹھیک نہیں رکھا، اپنی روح کو صحیح نہیں رکھا، اپنے ضمیر کی نہیں سنی ہے، اور ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے وہ عمل کر رہے ہیں جو خلاف دعا ہے، تو یقیناً دعا قبول نہیں ہوتی۔ مگر آج ایک دعا کا تذکرہ کرنا ہے جو بارگاہ خدا میں اتنی جلدی قبول ہوئی، اتنی جلدی قبول ہوئی کہ بس ادھر زبان سے نکلی اور ادھر دعا قبول ہو۔ وہ کون سی دعا ہے جو بارگاہ خدا میں رد نہیں ہوتی؟ روایتوں میں کہا گیا ہے کہ اگر تمہاری دعا قبول نہ ہوتی ہو تو اپنی ماں سے کہو وہ تمہارے بارے میں دعا کرے۔ اگر کوئی بھی تمہاری ایسی حاجت اور ایسی تمنا ہے جو بارگاہ خدا میں قبول نہیں ہو رہی ہے، آپ اپنی ماں سے کہیے پروردگار ماں کی دعا کو بیٹے کے حق میں، اولاد کے حق میں رد نہیں کرتا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں جب جناب علی اکبر امام حسین سے اجازت لے کے گئے، بس میرے عزیزوں متوجہ ہو گیا، اور میدان کربلا میں جانے کے بعد جہاد شروع کیا تو جو جناب علی اکبر کے مقابلے پر پہلوان آ رہے تھے وہ تر و تازہ تھے، لیکن فاطمہ کے لال کا لال 3 دن کا بھوکا اور 3 دن کا پیاسا۔ جب سیر و سیراب پہلوان جناب علی اکبر کے مقابل آئے تو ایک مرتبہ امام حسین نے جناب ام لیلہ سے کہا کہ ایک کام کرو، اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرو۔ تو جناب مادر علی اکبر نے بارگاہ خدا میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کر کے کہا، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، آج میرے لال کو مجھ سے ملا دے۔ ابھی دعا پوری نہیں ہوئی تھی کہ جناب علی اکبر میدان سے تشریف لانے کے بعد ایک مرتبہ آپ نے بابا سے ایک جملہ کہا، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، اگر ایک قطرہ آب مل جاتا تو میں ان ظالموں کو بتاتا کہ علی کے شیر کیا ہوتے ہیں۔ مگر عزیزو کربلا کے میدان میں جس علی اکبر نے 18 سال تک
آج سے حسین سے آج تک کچھ نہ مانگا تھا، آج وہ حسین سے ایک سوال کر رہا ہے کہ بابا کے قطرہ آب مل جائے۔ حسین کے پاس تو پانی موجود نہ تھا۔ علی اکبر سے ایک جملہ کہا، بیٹا ایک کام کرو، اپنی زبان میرے دہن میں ڈال دو۔ علی اکبر نے جیسے ہی زبان ڈالی فوراً واپس کھینچ لی، اور کھینچنے کے بعد کہتے ہیں بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے بھی زیادہ کانٹے ہیں۔ عزیز و المختصر یہ کہ امام حسین نے علی اکبر کو رخصت کیا، اور جب رخصت کیا تو عزیز و تاریخ کہتی ہے کہ بوڑھا باپ علی اکبر کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ بس جیسے ہی جناب علی اکبر نے یہ دیکھا کہ میرا بابا میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، عزیزو ایک مرتبہ مڑ کے دیکھا تو گھوڑے سے اتر آئے، اور اترنے کے بعد ایک جملہ کہا، بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، اب میرے پیچھے پیچھے آنے کا کیا مطلب ہے؟ جناب امام حسین نے ایک جملہ کہا، علی اکبر کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ ایک بوڑھا باپ اپنے جوان لال کو کیسے رخصت کیا کرتا ہے۔ الغرض یہ کہ جناب علی اکبر کو رخصت کیا، علی اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور رفتار کے ساتھ ایک مرتبہ آگے بڑھنے لگے۔ ابھی کچھ دور گئے تھے کہ یکایک کیا دیکھا، سرے راہ ایک نقاب پوش بی بی اپنے گھٹنوں میں سر دیے ہوئے بیٹھی ہے۔ جناب علی اکبر نے گھوڑے کی لگام کو کھینچا، راہوار سے نیچے آئے، اس بی بی کے قریب گئے، جانے کے بعد ایک جملہ کہا، بی بی اگر راستہ بھٹک گئی ہو تو میں سر راہ لگا دیتا ہوں۔ عزیزو ایک مرتبہ اس بی بی نے سر کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد ایک جملہ کہا، علی اکبر تم جوان ہو، میرا لال بوڑھا ہے، ارے ایک بار نظر کرو، میرا بوڑھا لال اپنے ہاتھوں سے کمر تھامے ہوئے تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ عزیز و المختصر یہ کہ علی اکبر میدان کربلا میں آئے، میدان کارزار میں آئے، جنگ شروع ہوئی۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ ایک ظالم نے چھپ کر علی اکبر کے اوپر حملہ کیا، ایک نیزہ سینے کے اندر لگا۔ عزیزو اس جناب علی اکبر نے آواز دی، اے یا ابتا علیک منی السلام، اے بابا میرا سلام آخر قبول کر لو۔ تاریخ کہتی ہے حسین اپنی جگہ سے اٹھے، میدان کربلا کی طرف آگے بڑھے۔ عزیز و تاریخ نے عجیب جملے لکھے ہیں کہ فاطمہ کا لال آواز دیتا جا رہا تھا، یا علی یا علی یا علی یا علی، میں نہیں جانتا۔ کربلا والے علی کو پکار رہے تھے یا نجف والے علی کو آواز دے رہے تھے؟ تاریخ نے ایک اور جملہ لکھا کہ جب علی اکبر نے پکارا اور حسین چلے تو بار بار حسین کے دامن میں، حسین کے پیر ابا کے دامن میں الجھے، حسین زمین کربلا پر آئے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب فاطمہ کا لال زمین سے بلند نہ ہو سکا تو تاریخ نے جملہ لکھا، حسین اپنی کوہنیوں اور گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے علی اکبر کے قریب پہنچے، آواز دی، میرے لال کرانے کا سبب کیا ہے؟ کہ بابا ظالم آپ کا امتحان لینا چاہتا ہے، دشمن نے برچھی کی انی میرے سینے میں توڑ دی ہے۔ امام حسین زمین کربلا پر بیٹھ گئے، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ برچھی کے پھل میں ڈالا، کہ بیٹا اگر نکال دیا جائے کہ بابا بڑی راحت ہو جائے گی۔ اب جو حسین نے برچھی کا پھل کھینچنا چاہا، عزیزو ارض کربلا ہلنے لگی۔ امام حسین نے جملہ کہا، میرے لال علی اکبر اس برچھی کا پھل نکالنے میں تمہارا بدن کانپ رہا ہے۔ آواز دی، بابا میرا بدن نہیں، پوری زمین و آسمان کانپ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا، آواز دی، بابا خیبر کا در اکھاڑنا آسان تھا، کڑیل جوان کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا یہ تنہا حسین کا کام ہے۔ ایک مرتبہ یا علی کہا، برچھی کا پھل نکالا، مگر ساتھ میں ایک خون کا فوارہ ابھرا۔ سیدہ کا لال زمین کربلا پر بیٹھ گیا۔ اے پروردگار،
یہ برچی کا پھل سینے سے کلیجے کے ساتھ نکل آیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ الہی بحق الزہراء و امیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگار ہماری سزاداری کو قبول فرما۔ الہی حاضرین کی مرادوں کو پورا کر دو۔ پروردگار بے روزگاروں کو روزگار عطا کر، با روزگار کے روزگار میں ترقی عنایت۔ اے میرے معبود، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر، جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا کر۔ الہی خاص طور سے بانی اعضاء پرنسا سکجا بھائی، الہی انہیں بھی صحت و سلامتی عطا کر، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر، عزاداری کے صدقے میں رزق میں وسعت عطا کر، کاروبار میں ترقی عنایت کر، دلی مرادوں کو پورا کر۔ اے میرے معبود، انہیں ان کے گھر والوں کو آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھ۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد اس سے بہتر توفیق عنایت کر، عزاداری کو قبول فرما، اس عزاداری کو رضایت جناب زہرا کا سبب قرار دے دے، آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین۔